बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूँ। आईनी तरमीम के खिलाफ कुछ लोग अदालतों से रजू कर रहे हैं और मुझे हैरानगी इस बात पर हो रही है कि आईनी तरमीम तो अभी आई नहीं, ना ही वो पास हुई, ना ही वो कौमी असम्बली और सेनेट में पेश की गई। तो आईनी तरमीम के खिलाफ वो कौन से लोग हैं जो महाज खड़ा करना चाहते हैं? कौन से लोग हैं जो चाहते हैं कि जी पार्लियामेंट कमज़ोर हो जाए, जमहूरियत मुस्तहकम ना हो? देखें, ये अगर आईनी तरमीम आ रही है तो इसको हमें एक मुस्बत इक़दाम करार देना चाहिए ना, बजाय इसके कि हम इसके खिलाफ जाएं, अदालतों में जाएं, अदालतों का कीमती वक्त बर्बाद करें और हम रोज़ाना की बुनियाद पर अदालतों में पिटिशन्स दायर करते रहें कि जी पार्लियामेंट को काम करने से रोक दिया जाए। अगर किसी को इतना ही शौक है कि पार्लियामेंट जो है उसके इख्तियारात को ख़त्म कर दिया जाए या उसके इख्तियारात को महदूद कर दिया जाए, तो फिर पार्लियामेंट को ताला लगा दें, ख़त्म कर दें पार्लियामेंट के इख्तियारात और घर बैठ जाएं फिर, और कहें कि पार्लियामेंटेरियंस को कि ये निज़ाम हुकूमत ही ख़त्म हो जाए, ये MNAs MPs वाला सिस्टम ही ख़त्म हो जाए, असेंबलीज ही ख़त्म कर दी जाएं, फिर आप चला लें मुल्क। ये इस मुल्क में जो खेल तमाशे चल रहे हैं ये आज से नहीं चल रहे, ये बहुत पहले से चल रहे हैं कि कोई भी पार्लियामेंट कानून बनाती है, किसी भी कानून के ऊपर पार्लियामेंट बात करती है तो उस कानून को पकड़ के हम अदालतों में ले जाते हैं, हम उसको कानून को पकड़ के अदालतों से इस्तदा करते हैं कि आप इसको कलअदम करार दे दें। एक मौसूफ हैं, उनके नाम के आगे लिखा होता है माहिर कानून। मैं उनकी बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ और मैं चूँकि हामिद खान साहब का इसलिए भी उनकी बड़ी इज्जत करता हूँ कि हामिद खान एक प्रोफेशनल लॉयर होने के साथ साथ पाकिस्तान के एक प्रोमिनेंट लॉ एक्सपर्ट हैं। हामिद खान साहब जो है उनके किरदार के ऊपर, उनकी शख्सियत के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता। ये तो बात मैं आपको बड़े वसूख से कह रहा हूँ कि हामिद खान बिल्कुल एक नीट एंड क्लीन शख्स है और बहुत अच्छा और बड़ा दबंग वकील है। लेकिन हामिद खान साहब जो साबिक सदर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, आपको पता है कि जब सुप्रीम कोर्ट बार का या बार एसोसिएशंस का इलेक्शन होता है तो उसमें हामिद खान ग्रुप और आसमा जहांगीर ग्रुप जो है वो मद्दे मुकाबल होते हैं। एक हामिद खान ग्रुप से जीतने वाले आबद जुबैरी साहब जो साबिक सदर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बार के, वो सुप्रीम कोर्ट में गए और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की है कि आप आईनी तरमीम को कलअदम करार दे दें। मौसूफ ने सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की है दरख्वास्त के अंदर कि आप आईनी तरमीम को कलअदम करार दे दें। आईनी तरमीम तो अभी पास नहीं हुई, आईनी तरमीम का मुसवदा अभी कहीं पर नजर नहीं आ रहा। आईनी तरमीम के मुसवदे में हाँ जो चीजें हैं वो कुछ जो पॉइंट्स हैं वो मैंने आपके साथ डिस्कस किए, लेकिन आईनी तरमीम के मुसवदे में ये कहीं नहीं लिखा कि आप पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को पकड़ के अदालतों में चैलेंज करें, उसको रोलें और रोलने के बाद आपके अदालत से इस्तदा करें कि आप इसको कलअदम करार दे दें। यह तो कहीं नहीं लिखा। आपने पार्लियामेंट के बनाए हुए कानून को अभी पास होने से पहले ही अदालत में चैलेंज कर दिया, तो अदालत के सामने आप क्या तासुर दे रहे हैं? क्या तासुर दे रहे हैं आपने तो पार्लियामेंट का बनाया हुआ कानून है ना, अभी तो वो पास नहीं हुआ, अभी तो वो उसके ऊपर इंप्लीमेंटेशन नहीं हुई, अमल दरामद नहीं हुआ, अभी किसी ने उसका मुसवदा पढ़ा नहीं। तो आप उससे पहले जो है वो इतना डर और खौफ आपका लाहक है कि आप उस डर और खौफ के वजह से आप उस मुसवदे को पकड़ के अदालत में लेकर जा रहे हैं। आबद जुबैरी साहब जो है, जब प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून, आपको याद है कि पार्लियामेंट ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर कानून बनाया था, तो उस वक्त भी आबद जुबैरी साहब सुप्रीम कोर्ट में गए और इस्तदा की कि जी इसे कलअदम करार दिया जाए, और ये भी कहा कि आप इसे सस्पेंड कर दें। अभी कानून बना भी नहीं था पार्लियामेंट में प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर, लेकिन वो बनाने से पहले जो है अदालत से इस्तदा की कि आप इसको सस्पेंड कर दें। अब आबद जुबैरी साहब जो अदालत में गए हैं, मौसूफ कह रहे हैं जो आईनी तरमीम के हवाले से जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया है, वो कह रहे हैं कि आईनी तरमीम इख्तियारात की तकसीम के खिलाफ होगी, ये बुनियादी हकूक को तबाह कर देगी। सुबहान अल्लाह, आईनी ढांचा इससे बर्बाद होगा। सुबहान अल्लाह, पार्लियामेंट नामुकम्मल है। किसने कहा पार्लियामेंट नामुकम्मल है? किसने कहा? आप कौन है कि आप कह रहे हैं कि जी पार्लियामेंट नामुकम्मल है? पार्लियामेंट तो मुकम्मल है।
پارلیمنٹ تو ان 8 ججز کے اکثریتی فیصلے کی وجہ سے نامکمل ہوئی جنہوں نے مخصوص سیٹوں کے اوپر فیصلہ دیا، اور اس کے اوپر اسپیکر قومی اسمبلی سردار ایاز صادق صاحب نے جو خط لکھا ہے، انہوں نے جس خط کے اندر یہ ذکر کیا ہے، اور وہ خط جو انہوں نے چیف الیکشن کمشنر کو لکھا ہے، سکندر سلطان راجہ کو لکھا ہے، اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ ہاؤس کو فل کرنا ہے، ہاؤس کو مکمل کرنا ہے، لہٰذا مخصوص نشستوں کا فیصلہ جلد از جلد جاری کریں۔ انہوں نے بات تو ٹھیک کی ہے، اس میں تو کوئی دو رائے نہیں ہے کہ جب آپ نے ہاؤس فل کرنا ہے، آپ نے ووٹنگ کروانی ہے، آپ نے ووٹنگ کے اندر تمام اراکین پارلیمنٹ کو پابند کرنا ہے کہ وہ اپنا ووٹ کاسٹ کریں۔ جب وہ آئینی ترامیم کے حق میں ووٹ دیں گے تو ڈیفینیٹلی ہاؤس فل ہوگا تو دیں گے نا، اور یہ تو آئین کی کسی کتاب میں نہیں لکھا، یہ کسی وکیل سے بھی پوچھ لیں، آپ پاکستان کا کوئی مایہ ناز وکیل بھی ہو، کسی بھی پرومیننٹ لائر سے پوچھ لیں کہ کیا یہ کسی آئین اور کسی قانون کی کتاب میں لکھا ہے کہ اگر ہاؤس فل نہیں ہے تو ووٹنگ نہیں ہو سکتی۔ اگر ہاؤس فل نہیں ہے، جس طرح سینٹ کے اندر کے پی کے کی کل 12 نشستوں کے اوپر سینٹ کا الیکشن ہونا ہے، تو جو بقیہ سینیٹرز ہیں، جو ہاف ہاؤس ہے، اس کے اندر میجارٹی دیکھی جائے گی کہ کتنی چاہیے، اس کے لیے اکثریت کتنی درکار ہوگی جو حکومت کو چاہیے ہوگی۔ اسی طرح اگر پارلیمنٹ کے اندر 2/3 میجارٹی حکومت نے گین کر لی ہے اور ریزرو سیٹس کا فیصلہ ابھی تک نہیں ہوا، اور ڈیفینیٹلی اگر چیف الیکشن کمشنر سپریم کورٹ کے فیصلے کے اوپر جو انہوں نے نظر ثانی کی درخواست دائر کی ہے، اور پھر انہوں نے جو منصور علی شاہ صاحب کا فیصلہ تھا، جو منصور علی شاہ صاحب نے الیکشن کمیشن کی بحام کی درخواست پر فیصلہ دیا تھا، الیکشن کمیشن آف پاکستان اگر اسپیکر کے خط کے اوپر عمل درآمد کرتے ہوئے مخصوص نشستیں حکومتی اتحاد کو دے دیتا ہے تو سر ہاؤس فل ہو جائے گا۔ ووٹنگ تو اس کے بغیر بھی ہونی ہے، اگر نہیں بھی دیتا تو ووٹنگ اس کے بغیر بھی ہونی ہے، حکومت بندے تو پورے کر لے گی۔ اب قومی اسمبلی میں حکومت کو 2/3 چاہیے، 2/3 کے لیے حکومت کو کیا چاہیے؟ آئینی ترامیم۔ آئینی ترامیم میں حکومت کے پاس 2/3 ہوگا نمبر، تو حکومت ڈیفینیٹلی اپنے نمبرز پورے ہونے کے بعد آئینی ترامیم بآسانی کروا لے گی، حکومت کو اس میں بھی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ لیکن کیا ہمیں تکلیف چڑھی ہوئی ہے کہ ہم عدالتوں میں جا رہے ہیں اور ہم عدالتوں کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ پکڑیں، جی آپ اس کو سسپینڈ کر دیں؟ یہ تو مذاق بن جائے گا نا، یہ تو مذاق بن جائے گا۔ آپ جسٹس منصور علی شاہ صاحب کی کریڈیبلٹی کو چیلنج کر رہے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ جسٹس منصور علی شاہ صاحب یہ کام کریں۔ عابد زبیری صاحب، یہ اگر کام آپ نے جسٹس منصور علی شاہ صاحب سے کروانا ہے تو وہ تو چیف جسٹس بننے جا رہے ہیں سپریم کورٹ کے، آپ ان کو چیف جسٹس بننے سے پہلے ہی کنٹروورشل کر رہے ہیں، متنازع بنا رہے ہیں، تاکہ یہ ہے کہ عدلیہ میں لڑائی دوبارہ سے ہو جائے، تقسیم دوبارہ سے ہو جائے، اور اتنی تقسیم پیدا ہو جائے کہ عدلیہ کے ججز کے اندر جو ڈیوائیڈ ہے اس سے پولرائزیشن میں اضافہ ہو جائے۔ آپ یہ چاہتے ہیں، یہ کام نہیں ہو سکتا۔ اچھا، اب آئینی ترامیم میں ایک جو بڑی انٹرسٹنگ سٹوری جو میں آج آپ سے شیئر کرنے جا رہا ہوں، آئینی ترامیم کے حوالے سے سر ایک خبر سامنے آئی ہے، اور وہ خبر یہ آئی ہے کہ جو میں نے آپ کو کل بتائی تھی کہ جسٹس یحییٰ افریدی، سپریم کورٹ کے چیف جسٹس، یا جسٹس امین الدین خان، اب آئینی ترامیم کے حوالے سے خبر یہ آئی ہے کہ چونکہ شنگھائی تعاون تنظیم کانفرنس کا جو اجلاس ختم ہوگا تو 17، 18، 19، 20 ایکسپیکٹڈ ہے، 18، 19، 20، 18 قومی اسمبلی، 19 سینٹ آف پاکستان، یا 19 قومی اسمبلی یا 20 سینٹ آف پاکستان، ان ڈیٹس کی بات کر رہا ہوں۔ ان 3 ڈیٹس کے اندر حکومت نے قومی اسمبلی اور سینٹ کا اجلاس بلانا ہے۔ اب اس میں انہوں نے کرنی ہے ترامیم، ٹھیک ہے، اس میں حکومت نے کہا ہے کہ جی ترامیم کرنی ہے، لیکن چونکہ ایک حلقہ جو ہے اس کی طرف سے یہ بات ہو رہی ہے کہ اگر کی صورتحال ہے، اب یہ کنفرم نہیں ہے، اگر کی صورتحال، اگر مسودے کے اوپر 1 سے 2 دن لگ جاتے ہیں اور 19، 20، 21، 22 پھر بھی آئینی مسودہ 25 سے پہلے جو ہے وہ ووٹنگ ہو جائے گی، اور اگر 25 کے بعد کروائی جاتی ہے تو اس میں بھی حکومت کو ایک فائدہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ باوثوق ذرائع سے یہ معلوم ہوا ہے کہ حکومت نے آئینی ترامیم کے لیے اپنے نمبر گیمز مکمل کر لیے ہیں۔
فضل الرحمان دی لوڑ کوئی نہیں سانو، لیکن لوڑ پینی ضرور ہے کیونکہ اسی انہوں نال رکھنا ہے۔ فضل الرحمان اس کو ساتھ رکھنا ہے ہم نے، کیونکہ فضل الرحمان جو ہے وہ تنہا تو نہیں رہ سکتے، ان کو پتہ ہے کہ حکومت کا مزہ، کرسی کا مزہ، اقتدار کا مزہ، اس کا چسکا ہی کچھ اور ہے، تو فضل الرحمان صاحب تو سائٹ پر نہیں بیٹھ سکتے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو آئینی ترامیم آ رہی ہیں، ان آئینی ترامیم کے حوالے سے ایک تو حکومت کے نمبرز مکمل ہو گئے، یہ بات تو ایک طرف، دوسری بات کہ ایک حکومتی حلقہ یہ بات کر رہا ہے کہ اگر 25 کے بعد یہ آئینی ترامیم پاس ہوتی ہیں، 25 کے بعد ہم یہ آئینی ترامیم پاس کرواتے ہیں، تو اس میں فائدہ کیا ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ حکومت جسٹس یحییٰ افریدی کا بطور چیف جسٹس آف پاکستان نوٹیفیکیشن جاری کر دے گی 25 سے پہلے، 22 کو یا 23 کو، ایکسپیکٹڈ یہی ہے، مجھے کسی نے یہ خبر نہیں دی، میں نے اپنے ذرائع سے یہ خبر لی ہے۔ حکومت نے 20 تک تو نوٹیفیکیشن نہیں کرنا، یہ میری بات لکھ لیں، حکومت نے نوٹیفیکیشن کرنا ہے 23 کو 22 کو جا کر، 25 سے پہلے کر دینا ہو جانا ہے۔ پھر اس کے بعد ہونا کیا ہے کہ 25 کے بعد جب چیف جسٹس آف پاکستان جسٹس قاضی فائز عیسیٰ ریٹائر ہو جائیں گے، تو فاروق ایچ نائک صاحب کے مطابق آئینی عدالت کا جج، اس کی عمر 68 سال ہوگی، 68 ایئرز ہوگی۔ آئینی عدالت کے جج ہوں گے فائز عیسیٰ صاحب، 65 میں وہ ریٹائر، آئینی عدالت میں آگے 68 سال، 3 سال آئینی عدالت کے چیف جسٹس ہوں گے، آئینی ترامیم بھی ہوں گی، فائز عیسیٰ صاحب بھی آ جائیں گے، اور راستہ بھی کھل جائے گا، اور جو عدالتوں میں جا رہے ہیں ان کو ملے گا ککھ نہیں۔ یہ میں نے آپ کو بتا دیا، یہ فیصلہ ہو چکا ہے، آئینی ترامیم 25 کے بعد آئیں یا 25 سے پہلے آئیں، حکومت نے اپنا ہوم ورک مکمل کر لیا۔ جسٹس منصور علی شاہ صاحب والا معاملہ ختم ہو گیا۔ جسٹس منصور علی شاہ، جسٹس منیب اختر از ناٹ ایکسیپٹیبل، اس نظام کے لیے، اس حکومت کے لیے، مقتدرہ کے لیے، کسی کے لیے وہ اس وقت قابل قبول نہیں ہے۔ جسٹس یحییٰ افریدی کے چیف جسٹس بننے کے بعد یا اس سے پہلے حکومت کا راستہ صاف ہے، حکومت کا راستہ کھلا ہوا ہے۔ حکومت کے راستے میں، آئینی ترامیم کے راستے میں جو لگے کنٹینرز تھے وہ ہٹا دیے گئے ہیں، جو گہرے بادل تھے وہ جٹ گئے ہیں۔ اپنی رائے کا کمنٹس میں ضرور اظہار کیجئے گا۔ انشاءاللہ ایک نئے سیگمنٹ کے ساتھ پہ ملاقات ہوگی۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اعلیٰ نگہبان۔